لبنان مشرق وسطی کا زخمی دل۔ لبنان کب سے اسرائیلی جارحیت کا شکار ہے؟ لبنانی فوج اسرائیل کا مقابلہ کیوں نہ کر سکی؟ حزب اللہ کا جنم کب اور کیسے ہوا؟ حزب اللہ اور اسرائیل تنازع کتنا پرانا ہے؟ حالیہ جنگ میں اسرائیل نے جنوبی لبنان کو کیوں ملبے کا ڈھیر بنا دیا؟ حزب اللہ کے نئے سرپرائز ویپن نے اسرائیل کی نیندیں کیسے حرام کر رکھی ہیں؟ اسرائیل کا کتنا جانی و مالی نقصان ہوا؟ سستے پلاسٹک اور جدید کوڈ نے جنگ کے قوانین کیسے بدل دیے؟ FPV ڈرون کیا ہے؟ کیسے کام کرتا ہے؟ عام ڈرون سے کیسے مختلف ہے؟ کیا حزب اللہ اس جنگی برتری کو برقرار رکھ سکے گا؟ مستقبل میں کون سے 3 ایلیمنٹس بیٹل فیلڈ پر راج کریں گے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا بے حد مشکور کہ آپ لوگوں نے پسند کیا کانٹینٹ کو، چینل کو پسند کیا، اور ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے 1 لاکھ سبسکرائبرز کا جو ہدف ہے وہ عبور کر لیا ہے۔ اس کے لیے آپ تمام جتنے بھی احباب ہیں، جتنے دیکھنے والے ہیں، سب کو بہت بہت ان کا شکریہ بھی، اور آپ کو مبارکباد بھی، کیونکہ یہ چینل آپ سب کا ہے، صرف میرا نہیں ہے۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ انگریزی میں بھی کانٹینٹ بنائیں اور انگریزی کا چینل بھی شروع کریں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 جون سے انگریزی کا چینل گلوبل ٹروتھ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور وہاں پر ویڈیوز ہم صبح کے ٹائم لگایا کریں گے، صبح 7 بجے کے قریب۔ اور دیکھیے میں اس کو شروع کروں گا انشاءاللہ۔ کوشش تو یہ ہوگی کہ 3 دن وہاں پر کم از کم 3 ویڈیوز ضرور ڈالا کروں۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ لبنان مشرق وسطی کا زخمی دل۔ بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع ایک چھوٹا سا ملک جس کے جنوب میں اسرائیل اور مشرق میں شام ہے، یہ ہے لبنان۔ جیو پالیٹکس کی دنیا میں لبنان کو اکثر مشرق وسطی کا واچ ٹاور کہا جاتا ہے، لیکن اس کا سیاسی نظام ایک منفرد اور انتہائی پیچیدہ فرقہ وارانہ شراکت اقتدار پر مبنی ہے، جہاں صدر کا مسیحی ہونا، وزیر اعظم کا سنی اور اسپیکر کا شیعہ ہونا آئینی ضرورت ہے۔ یہ نظام بظاہر توازن کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن عملی طور پر اس نے ملک کو بیرونی طاقتوں کی کھینچا تانی کا گڑھ بنا دیا۔ اگر لبنان کی حالیہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1975 سے 1990 تک جاری رہنے والی بھیانک خانہ جنگی نے اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ 21ویں صدی میں بیروت کے دھماکے، معاشی دیوالیہ پن اور سیاسی عدم استحکام نے اس قوم کو مزید نڈھال کر دیا۔ لیکن لبنان کا سب سے بڑا المیہ اس کا جغرافیہ ہے، جو اسے پچھلی کئی دہائیوں سے صہیونی عزائم کے عین سامنے کھڑا کیے ہوئے ہے۔ دہائیوں پرانی حزب اللہ اور اسرائیل جنگ میں ایک اہم موڑ تب آیا جب گزشتہ دنوں حزب اللہ کے FPV ڈرونز نے اسرائیلیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ آج لبنان اسرائیل تنازع سے FPV ڈرونز اور بدلتے ہوئے بیٹل فیلڈ پر بات ہوگی حضور۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور ہمارا کانٹینٹ اگر پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی تاریخ خون آلود ہے۔ 1978 اور پھر 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر بڑے پیمانے پر چڑھائی کی اور جنوبی لبنان پر قابض ہو گیا۔ اس وحشیانہ اور طویل قبضے کے رد عمل میں جنوبی لبنان کی مٹی سے ایک مقامی مزاحمتی تحریک نے جنم لیا، جسے آج دنیا حزب اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں ایک اہم جیو پولیٹیکل حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ مغربی میڈیا حزب اللہ کو محض ایران کی پراکسی بنا کر پیش کرتا ہے، گو کہ اسے ایران کی حمایت حاصل رہی ہے، لیکن در حقیقت حزب اللہ جنوبی لبنان کی خالص مقامی دفاعی قوت ہے، ہوم گرون ڈیفنس فورس ہے، جو اسرائیلی توسیع پسندی اور قبضے کے خلاف پیدا ہوئی۔ حزب اللہ نے وہ کام کر دکھایا جو لبنانی فوج نہ کر سکی۔ لبنانی فوج یہ کام اس لیے نہ کر سکی کیونکہ لبنانی فوج بالواسطہ طور پر امریکہ کے زیر اثر ہے۔ امریکہ نے واضح طور پر یہ شرط عائد کر رکھی ہے کہ لبنان کی باقاعدہ فوج کو نہ تو جدید فضائی دفاعی نظام یعنی کہ کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم دیا جائے گا اور نہ ہی کوئی جدید ایئر فورس۔
کیوں؟ تاکہ لبنان کی فضائی حدود پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول رہے، ان کی بالادستی رہے، اور اسرائیل جب چاہے لبنان کی فضاؤں کو استعمال کر کے شام اور دیگر علاقوں پر میزائل داغ سکے۔ 2011 سے شروع ہونے والی شام کی جنگ میں اسرائیل نے اسی فضائی بالادستی کا فائدہ اٹھایا اور زمین پر موجود القاعدہ اور داعش کے ان گروہوں کو نشانہ بنایا جو اسرائیلی حمایت سے منحرف ہو چکے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ یہ یقینی بنایا کہ لبنان اپنی سرحدوں کا خود دفاع نہ کر سکے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے حزب اللہ کا جنم ہوا، اور 20 سال کی طویل گوریلا جنگ کے بعد اس نے سن 2000 میں اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان سے نکال باہر کیا۔ آج بھی امریکہ اور اس کے اتحادی لبنانی فوج کو مسلح اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوششیں کر رہے ہیں، جو کہ لبنان کو ایک اور خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ لبنان اندرونی خلفشار کا شکار رہے تاکہ اسرائیل لبنان کے جنوبی حصے پر قابض ہو جائے، جس کی حدود اس نے فی الحال لیتانی دریا معین کر رکھی ہے، اور اب تو شاید وہ اس سے بھی آگے تجاوز کر رہا ہے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل لبنان کے پانی کے قیمتی ذخائر، بالخصوص دریائے لیتانی اور سمندر میں موجود جو اس کے گیس فیلڈز ہیں، ان پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے، اور اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے دریائے لیتانی کے جنوب میں مکمل تباہی۔ حالیہ مہینوں میں اسرائیل اور لبنان کی جو اس کے مابین جنگ ہے، اس میں یہ ایک بھیانک سیناریو کے طور پر ابھرا ہے، ایک بھیانک رخ اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ اور جو بھاری آرٹلری ہے، اس نے جنوبی لبنان بالخصوص دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع تمام شہروں اور دیہاتوں کو عملاً ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ They've been razed to ground۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے انفراسٹرکچر، مساجد اور سکولوں اور رہائشی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی ارض سوختہ اسکارچڈ ارتھ کی پالیسی ہے جس کا مقصد حزب اللہ کے دفاعی نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، لیکن اس راکھ کے ڈھیر سے ایک ایسی چنگاری اٹھی ہے جس کی آگ نے اسرائیل کی جدید ترین جنگی نظریے کو اپنے شعلوں کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس مہیب بمباری کے جواب میں حزب اللہ نے مروجہ جنگی قوانین کو پس پشت ڈالتے ہوئے فرسٹ پرسن ویو FPV خودکش ڈرونز کا استعمال شروع کیا ہے۔ یہ ڈرون اب جنوبی لبنان میں گیم چینجر ثابت ہو رہے ہیں۔ اب تک ان سستے ڈرونز نے اسرائیلی جو مقبوضہ افواج ہیں، IDF یا IOF ان کو کہہ لیجئے، ان کے دباؤ کو نہ صرف روکا ہے بلکہ انہیں بھاری جانی اور عسکری نقصان بھی پہنچایا ہے۔ ان سستے ڈرونز کی وجہ سے اسرائیلی فوج کو ہونے والی جانی اور عسکری نقصانات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک کے ڈرون حملوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 25 سے 30 اور اس سے بھی زیادہ بلکہ اسرائیلی فوج ان کے فوجی اور افسران ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ درجنوں شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ان حملوں نے شمالی اسرائیل کے شہروں اور فوجی بیرکوں میں ایسی سنسنی پھیلائی ہے کہ IOF کے جوان اور شمالی بستیوں کے باشندوں کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ ہر وقت سر پر منڈلاتی ہوئی موت کی یہ بھنبھناہٹ ایک نفسیاتی عذاب بن چکی ہے۔ اس ڈرون وارفیئر کی سب سے بڑی عملی مثال حال ہی میں مئی 2026 کے آخری ایام میں دیکھنے کو ملی، جب شمالی اسرائیل کے فوجی کمپاؤنڈ مشاو شومرا میں حزب اللہ کے 3 بارود بردار ڈرونز نے بیک وقت حملہ کیا۔ اس حملے نے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو چکما دیا اور براہ راست فوجی تنصیبات سے جا ٹکرائے۔ اس دھماکے کی زد میں آ کر گواتی بریگیڈ کی 20 سالہ خاتون سارجنٹ روتم ینائی یہ بھی اس وقت ہلاک ہو گئی جب وہ شیلٹر کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ کئی دیگر فوجی شدید زخمی بھی ہوئے۔ اچھا، یہ جو سارجنٹ تھی، یہ جو جہنم واصل ہوئی ہے، یہ بڑی ایکٹیو تھی سوشل میڈیا پر، اور یہ بڑا ویڈیوز وغیرہ بناتی تھی اور بڑا اسرائیل کو پروپیگنڈا کرتی تھی اور یہ وہ۔ تو اس کے بعد اس کے جواب میں پھر لبنان نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اور انہوں نے اس کا بھی تمسخر اڑایا ہے یا اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ بہرحال حضور، یہ جو حملہ ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سستے الیکٹرانک ہتھیار اب اسرائیل کی سرحدوں کے اندر تک محفوظ ترین فوجی اڈوں کو کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں، جس نے IDF کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کر رکھی ہے۔ اچھا حضور، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سستا سا ننھا سا فائبر آپٹک ڈرون ہے کیا؟ یہ جو FPV ڈرون ہے، یہ کس طریقے سے فرسٹ پرسن ویو جو ڈرون ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے کہ اسرائیل کا اربوں ڈالر کا الیکٹرانک وارفیئر اس کے سامنے ناکام ہو گیا ہے؟ حزب اللہ کا یہ جو ڈرون ہے
یہ وائرلیس لہروں پر کام نہیں کرتا، بلکہ اسے باریک فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، جو ایک چھوٹے سے ڈرم کے گرد لپٹی ہوتی ہے اور اس ڈرم کو ڈرون پر ماؤنٹ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ڈرون آگے کی طرف بڑھتا ہے، ڈرم اس پر سے جو فائبر آپٹک کیبل ہے وہ پیچھے کھلتی جاتی ہے، اور یہ ڈرون فضا میں اڑتے وقت اپنے پیچھے ایک انتہائی باریک فائبر آپٹک کیبل کی ایک وہ ٹریل چھوڑتا جاتا ہے، اس کو پیچھے اڈیلتا جاتا ہے اور آگے اڑتا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ڈرم ہے اس کے اوپر فائبر آپٹک کیبل جو ہے یہ کبھی 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے جو اس کے اوپر لپٹی ہوتی ہے، اور جتنی کیبل لپٹی ہوتی ہے اتنی اس کی رینج ہوتی ہے۔ اگر 50 کلومیٹر ہے تو 50 کلومیٹر تک یہ آگے جا سکتا ہے۔ اب چونکہ سگنل ہوا کی بجائے شیشے کی اس باریک تار کے ذریعے سفر کرتا ہے، اس لیے دشمن کے جیمرز فضا میں جتنی چاہیں الیکٹرانک مداخلت کر لیں وہ اس کے تانے بانے کو نہیں توڑ سکتے، نہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے سگنلز کو، نہ اس کی ڈائریکشن فائنڈنگ کی جا سکتی ہے، نہ اسے جیم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور جو ڈرون کا کیمرہ ہے اس کو ایک آپریٹر ریئل ٹائم میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، بالکل جس طرح ورچوئل ریالٹی کی گیمز نہیں آپ کھیلتے، تو جو ڈرون کا کیمرہ آپریٹر ہے اس کی آنکھوں پر بھی ایک VR چشمے لگے ہوتے ہیں، اور اس کو لائیو ہائی ڈیفینیشن ویڈیو یہ ڈرون بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس کو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ ڈرون پر سوار ہے اور اس کیمرے سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور آپریٹر اسے کسی ویڈیو گیم کی طرح اڑا کر کسی ٹینک کے کھلے ہوئے ہیچ میں یا بنکر کے سوراخ کے اندر یا کسی بھی بلڈنگ کے اندر داخل ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی اگر رکاوٹ ہے تو اس کو چکما دے سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ محض $300 میں 3D پرنٹنگ کے ذریعے تیار ہوتا ہے، اور اسرائیل کے لیے ایک موت کا پروانہ ہے جسے حزب اللہ خود اسمبل کر رہی ہے۔ اچھا حضور، یہ روایتی ڈرونز کی پرواز اور جیمنگ کا خطرہ، لیکن فائبر آپٹک کے اس جادو کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عام اور روایتی ڈرون کام کیسے کرتا ہے اور وہ دشمن کے ہاتھوں آسانی سے تباہ کیوں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جو روایتی ڈرونز ہیں اس کو اڑانے اور ہدف تک پہنچنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نیویگیشن سسٹم اور ایک ہوتا ہے کمیونیکیشن سسٹم، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پر، ریڈیو ویوز پر کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ولنریبل ہوتا ہے۔ اس کی ولنریبلٹیز کیا ہیں؟ پہلی ہے کمیونیکیشن اور لوکیشن کا خطرہ۔ ایک عام ڈرون ہوا میں الیکٹرو میگنیٹک لہروں کے ذریعے اپنے بیس اسٹیشن یا آپریٹر کے ریموٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو فریکوینسیز سگنلز ہوتے ہیں جو مسلسل فضا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک وارفیئر کے ماہرین رڈار اور سینسرز ان لہروں کو فضا میں ہی کیچ کر سکتے ہیں، مانیٹر کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں، وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ ڈرون کی لوکیشن ان کو معلوم ہو جاتی ہے بلکہ اس کا آپریٹر کہاں چھپا ہے اس کا بھی انہیں سراغ مل جاتا ہے۔ دوسری ولنریبلٹی ہے جیمنگ کی، RF جیمنگ کی۔ کیونکہ یہ سگنل وائرلیس ہوتے ہیں اس لیے دشمن کے الیکٹرانک جیمرز ڈرون کی فریکوینسی پر اتنی شدید مداخلت، انٹرفیرنس پیدا کرتے ہیں کہ ڈرون کا اپنے آپریٹر سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رابطہ ٹوٹتے ہی ڈرون یا تو زمین پر گر جاتا ہے یا دشمن اسے ہیک کر کے اپنے پاس لینڈ کرا لیتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر ولنریبلٹی ہے GPS اسپوفنگ کی۔ عام ڈرونز راستے کا تعین کرنے کے لیے سیٹلائٹ GPS پر انحصار کرتے ہیں۔ اینٹی ڈرون سسٹمز فضا میں جعلی GPS سگنل بھیج کر ڈرون کے کمپیوٹر کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کسی ایک جگہ پر ہوں کہ دوسری جگہ پر ہوں، اس کو چکما دے دیتے ہیں کہ تم اس جگہ پر نہیں ہو، اس جگہ پر ہو۔ اس سے ڈرون اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے اور اپنے ہی بیس سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر کے سامنے روایتی ڈرونز کی ایک بڑی تعداد ناکام ہو جاتی ہے۔ روایتی ڈرونز کی اس کمزوری نے دنیا کو اس نو وارد جنگی ہتھیار میں جدت لانے پر مجبور کیا۔ یوکرین کی جنگ میں اس کا آغاز ہوا جہاں کمرشل ڈرونز کو سستے ہتھیاروں میں بدلا گیا۔ پھر ایران کے شاہد 136 نے چینی میش موڈمز کی بدولت ایک خودکار سوارم انٹیلیجنس کی شکل اختیار کی، جہاں پورا غول ایک دوسرے کے سگنلز کو ریلے کر رہا ہوتا ہے، ریپلے کر رہا ہوتا ہے تاکہ جیمنگ کو ناممکن بنایا جا سکے۔ اور ان میں لگا کومیڈا M ماڈیول 16 مختلف سمتوں سے آنے والی جیمنگ کو بیک وقت غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے کہ اس پہ فرض کرے کہ آپ نے 8 ڈرون اڑائے ہیں تو وہ ایک ڈرون صرف ڈائریکٹلی پیچھے اپنے آپریٹر سے کنیکٹ نہیں ہوتا، وہ ایک ڈرون باقی کے 7 ڈرونز کے ساتھ بھی ایک وقت میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک کی فریکوینسی کو جیم کریں گے تو وہ دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے کامیاب بھی ہوئے تھے، کیونکہ ایز اے سوارم کام کرتے ہیں۔ لیکن ان کی بھی لمیٹیشنز تھیں اور اس کی وجہ سے پھر FPV ڈرون آ گیا ہے۔ اچھا، اس ڈرون کے انقلاب کا مظاہرہ ہم نے بھی دیکھا جنوبی ایشیا میں 2025 میں مئی میں، جب مارکہ حق کے دوران ہم نے دیکھا تھا بھارت نے پاکستانی فضا پر جارحیت کی کوشش کی۔ پاکستان نے اس کے جواب میں پھر آپریشن بنیان
مرسوس لانچ کیا اور اس 4 روزہ جنگ میں روایتی لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے ڈرونز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ پاکستان نے نائٹ ویژن اور جدید گائیڈڈ سسٹم سے لیس ڈرونز کے ذریعے بھارتی فوج کی سپلائی روٹس کو اور چوکیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ بھارتی فوج کا ایک مہنگا اسرائیلی ساختہ ہیرون UAV ہیرون ڈرون جو ہے وہ بھی مار گرایا، حالانکہ بھارتی ڈرونز کشمیر میں بیٹھے اسرائیل کے ملون سپاہی خود آپریٹ کر رہے تھے۔ بہرحال اس مارکے نے حضور یہ بھی ثابت کر دیا کہ اب ڈرونز کے بغیر روایتی فوجیں ادھوری ہیں۔ اب جب یہ ایک چیز دیکھیں، یہ گیم ہے، آپ ایک نیا ہتھیار لاتے ہیں، دوسری طرف سے اس کا توڑ نکالا جاتا ہے۔ اب یہ جو سستی موت ہے، اس کا مہنگا توڑ بڑا مشکل ہے۔ پرابلم یہ تھی کہ حالیہ ایران امریکہ جنگ کے بعد دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے کہ $300 کے ڈرون کے لیے، یا شاید جس طرح $25,000 کا تھا، اور یہ FPV تو بالکل ہی $300 کا ہے، اس کے ڈرون کو مارنے کے لیے $40 لاکھ کا پیٹریٹ میزائل فائر کرنا معاشی خودکشی ہے۔ اس لیے کاؤنٹر US ٹیکنالوجی کی ایک نئی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ اس میدان میں ایک انتہائی اہم جیو پولیٹیکل موڑ تب آیا جب یوکرین نے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے بڑے خلیجی ملکوں کے ساتھ اربوں ڈالر کے اینٹی ڈرون معاہدے کیے۔ چونکہ جو ایرانی ساخت ڈرون یوکرین میں تباہی مچا رہے تھے، روس کو دیے ہوئے تھے ایران نے، یہی ادھر یوکرین میں تباہی مچا رہے تھے، وہی ڈیزائن خلیج کی اہم تنصیبات کے لیے بھی خطرہ تھے۔ تو یوکرین اپنے میدان جنگ کا تازہ ترین تجربہ خلیجی ممالک کو منتقل کر رہا ہے، اور وہاں اینٹی ڈرون سسٹمز تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان سسٹمز میں اسرائیل کا ویسے ایک لائٹ بیم لیزر سسٹم شامل ہے جو چند ڈالرز کی لاگت سے ڈرون کو پگھلا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انفنٹری کے لیے ایک چپا نیٹ گن، اس جیسے سستے اور لائف سیور ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جو بغیر کسی بیٹری کے اور یا الیکٹرانکس کے، صرف کمپریسڈ ایئر کے لیے نا، اس میں ایک جال سا بنا ہوتا ہے اور آپ اسے فائر کرتے ہیں بندوق کو، اور جال اس میں سے نکلتا ہے اور ڈرون کے پنکھوں کو جکڑ لیتا ہے اور ڈرون پتھر کی طرح زمین پر گر جاتا ہے۔ تو حضور یہ FPV ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہے جسے استعمال کرتے ہوئے حزب اللہ نے اسرائیل کو اس کے چھکے چھڑائے ہوئے ہیں۔ لیکن آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حزب اللہ ان FPV ڈرونز کے سہارے اسرائیل جیسے جدید ترین ملک پر اپنی برتری قائم رکھ سکے گا؟ اس ایسیمیٹرک وار کے ذریعے کیا کوئی معجزہ ممکن ہے؟ دیکھیے حضور، فوجی جیو پولیٹکس کا اصول ہے کہ ڈرون وارفیئر میں کوئی بھی تکنیکی برتری مستقل نہیں ہوتی۔ یہ چوہے اور بلی کا وہ کھیل ہے جہاں دشمن ہر ہفتے آپ کے ڈرون کا توڑ نکالتا ہے۔ اس لیے حزب اللہ کے لیے یہ امر لازمی اور ناگزیر ہے کہ وہ اپنی ڈرون ٹیکنالوجی، ڈیزائن فریکوینسی اور سافٹ ویئر میں مسلسل اور مقامی سطح پر تبدیلیاں کرتا رہے، کانسٹنٹ اینڈ انڈیجنس ماڈیفیکیشن کرتا رہے۔ اگر انہوں نے اپنے ڈرونز کے ڈیزائن، تاروں کی تکنیک، حملے کی اسٹریٹجی، اسٹریٹجک پوزیشنز، ان کو ہر چند دنوں کے بعد نہ بدلا تو اسرائیل کا دفاعی نظام اس کا توڑ نکال لے گا اور یہ برتری ختم ہو جائے گی۔ یہ جنگ اب بارود کی نہیں بلکہ تیز ترین ایجادات کی، انوینشنز کی جنگ ہے۔ اسرائیلی فوج کو ہوئے تمام سیٹ بیکس کے باوجود یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو ملون یاہو ہے اس نے لبنانی سرحد کا ایک اچانک دورہ کیا ہے کل، اور اس دورے میں ملون یاہو نے یہ تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی افواج اب باقاعدہ طور پر دریائے لطانی کو عبور کر کے شمال کی طرف داخل ہو چکی ہے، اور ان کا ہدف نبطیہ شہر کے جنوب میں واقع ایک اسٹریٹجک پہاڑی سلسلہ ہائی گراؤنڈ ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے جاری اس زمینی پیش قدمی کو سینکڑوں اسرائیلی فضائی حملوں، ڈرونز اور آرٹلری کی اندھا دھند گولہ باری کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس پیش قدمی نے جنوبی لبنان میں قائم ایک روایتی جو یلو سیکیورٹی زون، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہی تھی کہ جی ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، اینڈ دیٹ واز ساؤتھ آف لطانی ریور، اب اس کی حدود کو بھی انہوں نے پامال کر دیا اور اس سے بھی تجاوز کر کے دے آر گوئنگ نارتھ آف لطانی، جس پر لبنانی عوام اور حکومتی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایک طرف لبنان اور اسرائیل کے مابین امن اور بارڈر سیکیورٹی کے معاملے کے لیے پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ ملون یاہو کا یہ اعلان ہے کہ یہ فوجی آپریشن اب مزید پھیلے گا، اور اس میں بیروت سمیت جو مغربی بقا ہے وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی مزید ہولناک حملے شامل ہوں گے۔ اب اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسرائیل کا بنیادی مقصد پہلے ہی دن سے صرف اور صرف لبنان پر قبضہ کرنا تھا، وہاں پر نسل کشی کرنا تھا، امارات کو گرانا تھا، وہاں پر لوگوں کو شہید کرنا تھا، اور مذاکرات صرف اور صرف ایک ڈھونگ تھے۔ اسی لیے یہ جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں بھی میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا اس میں سے کچھ نکلے گا۔
امریکہ کے اوپر اب دباؤ ذرا مختلف ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اسرائیل کی گرفت میں ہے امریکہ، اسرائیل کی گرفت میں ہے چچا ٹرمپ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس خطے میں اب امن نہیں ہونے دے گا. ہوا بھی تو وقتی ہوگا، کچھ مدت کے لیے ہوگا، کچھ علاقے کے لیے ہوگا، لیکن یہ اپنی خباستوں سے باز نہیں آئے گا. دیکھیے حضور، تاریخ کا رخ مڑ چکا ہے. مستقبل کی جنگیں اب صرف کسی ایک ہتھیار پر منحصر نہیں ہوں گی، اور نہ ہی وہ پرانے جو کنونشنل ہتھیار تھے، جس کے پاس زیادہ لوہا ہے، جس کے پاس زیادہ، اب یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اتنے ایئر کرافٹ کیریئرز لے کے آیا چچا ٹرمپ اور منہ کی کھا کے بیٹھ گیا. اسی طرح یہ ایک نا امید سی بنتی ہے کہ شاید کوئی یہ جو بدلتے ہوئی ایسیمیٹرک وار ہے، یہ شاید کچھ تھوڑا سا حزب اللہ جیسے جو مزاحمتی آؤٹ فٹس ہیں ان کو شاید کچھ تھوڑا سا حوصلہ دیتی ہے کہ شاید وہ کچھ کر سکیں، اور یہ جو لبنان کے اندر بدماشی چل رہی ہے اس کو کسی طریقے سے روک سکیں. دیکھیں، مستقبل کی جو ایک بیٹل فیلڈ ہے نا، اس میں 3 طاقتوں کا ایک مربوط نیٹ ورک ہوگا. سب سے پہلے فائٹر جیٹ بطور اڑتا ہوا ایک برین ہوگا. روایتی ڈاگ فائٹ اب ماضی کا قصہ بن چکی ہے. یہ جو 6th جنریشن کے جنگی جہاز ہیں، یہ خود دشمن کے فضائی دفاع میں نہیں گھسیں گے، بلکہ وہ دور رہ کر ایک فلائنگ کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کریں گے، اور اپنے آگے اڑنے والے سینکڑوں خودکار ڈرونز پھر ان کو آپریٹ کریں گے. جنگی جہازوں کے میزائل، یہ ان کی جو میزائل فائٹس ہیں یہ بھی اب BVR ہوں گی، یعنی بیونڈ ویژول رینج ہوں گی، بالکل ویسے ہی جیسے بنیان المرصوص میں پاک فضائیہ نے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھارتی رافیل اور دیگر جنگی جہازوں کو گرایا تھا. دوسرا ہے میزائل کو بطور ایک ہیمر یوز کرنا. ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائل دشمن کے بھاری بنکروں، بحری بیڑوں اور اسٹریٹجک تنصیبات کو ملیاں میٹ کرنے کے لیے بھاری ایک ہتھوڑے کا کام کریں گے، لائک اے ہیوی ہیمر. تیسرا ہے ڈرون بطور جنگی ایک پورے کا پورا ویب بن جائے گا، ایک کپڑا ہوگا جو اس کے اوپر پڑ جائے گا. ڈرونز میدان جنگ کے چپے چپے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. سستی ترین لاگت کے ساتھ دشمن کو معاشی طور پر مفلوج کرنے اور مسلسل نگرانی کا سب سے بڑا ذریعہ بنے رہیں گے. چوتھا، یہ جو ڈرونز ہیں ان سے شہری آبادیوں میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھی بآسانی استعمال کیا جا سکے گا. جنگ اب لوہے کے وزن سے نہیں بلکہ کوڈنگ کی رفتار اور سستی پیداوار سے جیتی جائے گی. جو قوم لاکھوں سستے الگوریدم فضا میں اتار سکے گی، ان میں بدستور جدت لاتی رہے گی، وہی دنیا کے مہنگے ترین دفاعی نظاموں کو شکست دینے کی اہل ہوگی. دعا ہے کہ حزب اللہ اپنی یہ جدت، اپنی یہ جنگ، اپنی یہ لڑائی جاری رکھیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.